اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك ونبيك نبينا ومولانا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا ويا حبيبنا يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معزز ناظرین و مکرم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے، رسول رحمت، نبی شاہد و بشیر و مبشر و نذیر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے طفیل، پنجتن پاک کے جانشین مطلق نائب مناب، قطب الکونین غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی دعاؤں کے سائے میں اور آپ کی سرپرستی میں، آپ کی تائید سے، بارگاہ سرکار سید الابدال سیدنا سید شاہ عبداللطیف قادری لاؤبالی قدس اللہ تعالی سرہ العزیز کی ایمان افروز روح پرور فضاؤں میں اسلامک کوسچن آنسر سیشنز کے ضمن میں آج سیشن نمبر 37 منعقد ہو رہا ہے. آن لائن اسلامک کوسچن آنسر سیشنز کے ضمن میں کوسچن نمبر 37 کا آغاز ہو رہا ہے. جن کو جو سوالات کرنا ہے کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات کو ہم شامل کریں گے. لیکن اس سے قبل ایک مبارک سلسلہ جو رمضان المبارک سے قبل جاری تھا اور درمیان میں موقوف ہوا تھا، آج ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں. سیشن نمبر 24 سے لے کے سیشن نمبر 32 تک 9 سیشنز میں قصیدہ قادریہ یا قصیدہ قمریہ کے اشعار کا بترتیب خلاصہ اور اس کی شرح پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جاتا رہا ہے. پھر اس کے بعد سیشن نمبر 33, 34, 35 اور 36 ان 4 سیشنز میں یہ سلسلہ موقوف رہا. رمضان المبارک کی وجہ سے اس سلسلے کو موقوف رکھا گیا. اب اللہ کا نام لے کر اس مبارک سلسلے کا پھر آغاز ہو رہا ہے، اور آج سیشن نمبر 37 میں جو یہ 10واں سیشن ہے اس اعتبار سے کہ جس میں قصیدہ قادریہ کے اشعار کی شرح پیش کی جا رہی ہے. گویا 10واں سیشن ہے جس میں قصیدہ قادریہ کے اشعار کی شرح پیش کی جا رہی ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کر سرکار بڑے پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان و کرم کے طفیل قصیدہ قادریہ عالیہ کے 11ویں شعر کی تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. قصیدہ لامیہ یا قصیدہ قمریہ یا قصیدہ غوثیہ یا قصیدہ قادریہ کا 11واں شعر ہے، جس میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں: وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. وَوَلَّانِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ. کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ قمریہ کے مؤلف حضرت مولانا مولوی سید حبیب اللہ قادری شبتاری رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی خدا تعالی تمام اقطاب سے مجھے دوستر اپنا کیا
اس لیے میرا حکم تمام حال میں سب اخطاب پر نافذ ہے۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا، وَلَّانِی مجھے سردار بنایا، علی الاخطاب جمعاً تمام اخطاب کا، فحکمی لہذا میرا حکم نافذ جاری ہوتا ہے، فی کل حالی ہر حال میں، یعنی جب آپ کوئی حکم صادر فرما دیتے ہیں تو باذن اللہ تعالی وہ حکم جاری ہو کے رہتا ہے، نافذ ہو کے رہتا ہے۔ وَوَلَّانِی عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا فَحُکْمِی نَافِذٌ فِی کُلِّ حَالٍ، صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فی شرح قصیدہ القمریہ فرماتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ تمام اخطاب سے مجھے دوستر اپنا کیا، اس لیے میرا حکم تمام حال میں سب اخطاب پر نافذ ہے، یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا، برخلاف میرے کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ یا اس شعر کے شرح کے طور پر فرماتے ہیں یہاں تک کہ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے فحکمی نافذ فی کل حالی کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا، برخلاف میرے کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ در حقیقت تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر ہوتی ہے معلق کہ جو اللہ رب العزت کے علم میں اس کے بارے میں یہ بات پہلے سے ہوتی ہے کہ یہ تقدیر میں یہ بات تو ہے لیکن یہ بات بدلنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ اور قضاء معلق یعنی تقدیر کی وہ قسم کہ جس کا بدلنا ممکن ہے، مقبولان بارگاہ الہی کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کے فیضان سے بدلتی ہے۔ ہر کسی کی دعا سے نہیں بدلتی لیکن محبوبان بارگاہ الہی کی دعا سے، مقربین بارگاہ الہی کی دعا سے قضاء معلق میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب دوسری قسم ہوتی ہے تقدیر کی قضاء مبرم، معلق تو بدل جاتی ہے، معلق تو بدلتی رہتی ہے دعاؤں کی قبولیت کی وجہ سے، لیکن ایک قسم اور ہوتی ہے تقدیر کی جس کو کہتے ہیں مبرم، اور تقدیر کی وہ قسم ہوتی ہے کہ جو عام لوگوں کی دعا سے تو کیا عام اولیاء و صالحین کی دعا سے بھی نہیں بدلتی۔ البتہ قضاء مبرم میں پھر دو قسمیں ہیں، پہلے تو تقدیر کی دو قسمیں ہیں، معلق جو دعاؤں سے بدلتی ہے، مبرم جو دعاؤں سے نہیں بدلتی۔ اب اس کے بعد مزید آگے بڑھ کر اگر دیکھا جائے تو مبرم کی مزید دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے قضاء مبرم شبیہ بمعلق، یعنی مبرم ہی ہے وہ لیکن معلق سے ملتی جلتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ عام اولیاء و صالحین کی دعا سے تو نہیں بدلتی، البتہ کسی بہت بڑے اہل ہمت عارف کی دعا سے، ان کی نگاہ سے باذن اللہ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ قضاء مبرم شبیہ معلق۔ ایک ہوتی ہے مبرم محض، یعنی مطلق مبرم ہوتی ہے اور وہ کسی کی دعا سے نہیں بدلتی، اور اللہ رب العزت کا ویسا فیصلہ ہوتا ہے کہ محبوبان بارگاہ الہی کو، مقربین بارگاہ الہی کو اس میں دخل دینے سے رک جانے کا حکم آ جاتا ہے اور اس میں دخل نہیں دیتے۔ اب قضاء مبرم شبیہ معلق جو ہوتی ہے وہ عام طور پر دعاؤں سے جو نہیں بدلتی، وہ تقدیر بھی خاص اولیاء کی دعاؤں سے، ان کی نظر سے، ان کے فیضان سے، ان کے کرم سے بدل جاتی ہے۔ اور اس شعر کا جو مطلب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا ہے، برخلاف میرے کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ قضاء مبرم شبیہ بمعلق، قضاء مبرم کا جو پہلا حصہ ہے جو عام لوگوں کی دعاؤں سے جو نہیں بدلنے والی تقدیر ہے لیکن خواص کی تقدیر سے بدل جاتی ہے، اس کے بھی گریڈس ہیں، اس کے بھی مرتبے ہیں۔ اس میں بعض ایسی تقدیریں ہوتی ہیں کہ تقدیر کی بعض ایسی قسمیں، ایسے انداز کی تقدیر ہوتی ہے، ایسا مقدر ہوتا ہے کہ کسی خاص ولی کی نظر سے بھی اس میں تبدیلی نہیں آنے والی ہوتی ہے، لیکن حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے شان محبوبیت کی وہ بلندی عطا فرمائی، اور حبیب رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کی جانشینی اور آپ کی وراثت میں محبوبیت کا وہ خاص مرتبہ نصیب فرمایا کہ کسی ولی کی
نظر سے ان کی دعا سے جو تقدیر نہیں بدلنے والی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے، آپ کے کرم سے وہ تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا ہے، برخلاف میرے کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس شعر کا وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دیگر اخطاب اور اولیاء کی نظر سے، ان کی دعا سے وہ تقدیر نہیں بدل سکتی، تو پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے اور آپ کے ارادے سے اور باذن اللہ آپ کے تصرف سے وہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تو آپ پہلے ہی مصرے میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ فحکمی نافذ فی کل حالی بعد میں فرما رہے ہیں، اس سے پہلے مصرے میں آپ فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا کہ رب العالمین نے مجھے تمام اخطاب پر سرداری عطا فرمائی۔ یعنی الفاظ دیگر آپ دنیا ولایت میں بادشاہ بن کر تشریف لے آئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رعایا میں جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ کام بادشاہ ہی کر سکتا ہے۔ وزیر ہزاروں ہو سکتے ہیں لیکن بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ پہلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ تمام اخطاب پر آپ کو سرداری کا مقام عطا فرمایا گیا۔ وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا رب العالمین نے مجھے تمام اخطاب پر سرداری عطا فرمائی۔ فحکمی نافذ فی کل حالی لہذا میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اور اس کی وضاحت میں صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ کوئی ولی مقدرات الہی میں دخل نہیں دے سکتا ہے، برخلاف میرے کہ میں مقدرات الہی کو بھی قوت محبوبیت سے پھیرتا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام غوثیت کبریٰ کی اس بلندی پر فائز ہیں کہ کسی اور کی اس مقام تک رسائی نہیں ہے۔ اب جو مضامین میں عرض کرنے جا رہا ہوں کتاب جذبات حبیبیہ سے وہ ماخوذ ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس بیان کی تائید کرتی ہے وہ روایت جو اس بیان کی تائید کرتی ہے روایت عبداللہ یافعی کے جو تکملے میں حافظ ابو محمد عبد الغنی مقدسی اور حافظ ابو محمد عبد العزیز بغدادی سے مروی ہے۔ یعنی یہ جو بات بیان کی گئی کہ دوسرے اولیاء کی نظر سے، ان کے فیضان سے، ان کے کرم سے، ان کی توجہ سے، ان کے تصرف سے، ان کی دعا سے جو تقدیر نہیں بدلنے والی ہے وہ حضور بڑے پیر سرکار کی دعا سے، آپ کی نظر کرم سے باذن اللہ آپ کے تصرف سے بدلتی ہے۔ تو اس کی تائید کے طور پر فرماتے ہیں کہ سیدنا امام عبداللہ یافعی رحمہ اللہ نے تکملے میں ایک مضمون لایا ہے اور وہ مروی ہے حضرت سیدنا ابو محمد عبد الغنی المقدسی سے اور حافظ ابو محمد عبد العزیز بغدادی سے، ان دو بزرگوں سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، یعنی سرکار پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا من وغاء امور الخلق انا من وغاء عقولکم کل رجال الحق وصلوا الى القدر فامسكوا الا انا وصلت الیہ فتح لی منہ روزنۃ فأولجت فيها ونازعت اقدار الحق بالحق للحق۔ یعنی فرماتے ہیں سرکار بڑے پیر غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں یعنی میں سوائے امور دوسرے خلائق کے ہوں اور میں سوائے عقول تمہارے ہوں، یعنی میرا مرتبہ تمہاری عقل و فہم سے فوق ہے، کیونکہ مجھے تم دوسرے اولیاء اللہ کے مانند گمان کرتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ ہر ایک ولی جب مقام قدر کو پہنچتا ہے اس کو امکان دم زدنی کا نہیں رہتا ہے اور وہ تقدیر اللہ میں دخل نہیں دے سکتا ہے بلکہ خاموش رہ جاتا ہے۔ مگر میں جب مقام تقدیر تک پہنچتا ہوں حق تعالی میرے لیے اس میں ایک روزن کھول دیتا ہے، اس میں سے میں داخل مقام تقدیر تک ہوتا ہوں اور تقدیر اللہ سے واسطے احقاق حق کے جنگ کرتا ہوں اور اس کو پھیر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد جو تکملہ میں امام یافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا سیدنا عبد الغنی المقدسی سے، سیدنا عبد العزیز بغدادی سے روایت ہے کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں انا من وغاء امور الخلق کہ میں مخلوق کے معاملات سے اونچا ہوں، مخلوق کے معاملات سے ماورا ہوں، مخلوق کے معاملات سے اوپر ہوں۔
انا من وراء عقولکم، میں تمہاری عقلوں سے ماورا ہوں، یعنی تمہاری عقلیں میرا ادراک نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کل رجال الحق، تمام بندگان خدا، تمام عارفین، تمام مردان خدا، وصلوا الی القدر، جب تقدیر کے مقام تک پہنچتے ہیں تصرف کرتے کرتے، اور جب مقام قدر آ جاتا ہے فمسکوا، تو رک جاتے ہیں۔ جب تک مقام قدر نہ آئے ان کا تصرف جاری رہتا ہے، جب قدر کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں، ان کے تصرفات ختم ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ کل رجال الحق وصلوا الی القدر فمسکوا، تمام مردان خدا جب مقام تقدیر تک پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ الا انا، فرماتے ہیں سوائے میرے۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں وصلت الیہ، جہاں مقام تقدیر تک پہنچ کر دوسرے رک جاتے ہیں وہاں میں رکتا نہیں، بلکہ میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں۔ فتح لی منہ روزنۃ، تو وہ دروازے جو تمام عام لوگوں کو تو کیا، جو اقطاب زمانہ کے لیے اولیاء میں جو اقطاب ہیں ان کے لیے، مردان خدا کے لیے، جو جس مقام پر کوئی دروازہ نہیں ہے داخل ہونے کے لیے، میرے لیے اس میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، کوئی دوسرا وہاں داخل ہو ہی نہیں سکتا، تنہا میں ہوں کہ میرے لیے وہاں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ فتح لی منہ روزنۃ، وہاں سے میرے لیے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ فاولجت فیہا، تو جہاں سے کوئی بال کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتا وہاں سے میں اس کھڑکی میں سے ہوتے ہوئے وہاں کے اندر کے مقام میں داخل ہو جاتا ہوں۔ ونازعت اقدار الحق، اور حق تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، لیکن کس کی وجہ سے جنگ کرتا ہوں؟ نازعت اقدار الحق، اللہ تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، بالحق، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی تائید سے۔ یہاں پر دھوکہ کھانا نہیں ہے، تقدیریں اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر کردہ ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوتیں کس کی جانب سے عطا کی گئی ہیں؟ جس پروردگار نے تقدیروں کو مقرر کیا، اسی پروردگار نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر تصرفات دیے کہ آپ اسی پروردگار کی تائید سے اس کی تقدیروں میں آپ ترمیم فرما سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَنَازَعْتُ اقدار الحق، حق تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، بالحق، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، للحق، احقاق حق کے لیے۔ یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اب یہ خطاب جو ہو رہا تھا سیدنا عبد الغنی المقدسی سے، سیدنا عبد العزیز بغدادی سے، خطاب عام لوگوں سے نہیں تھا، وہ خطاب خود اولیاء سے تھا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انا من وغاء امور الخلق، کہ میں مخلوق کے معاملات سے اونچا ہوں، انا من وغاء عقولکم، میں تمہاری عقلوں سے ماورا ہوں۔ کیوں ماورا ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کل رجال الحق وصلوا الی القدر فامسکوا الا انا، کیونکہ تمام مردان خدا جب تقدیر تک پہنچتے ہیں، مقام قدر تک پہنچتے ہیں، رک جاتے ہیں سوائے میرے، وصلت الیہ، میں وہاں تک پہنچ جاتا ہوں، فتح لی منہ روزنۃ، اس میں سے میرے لیے کھڑکی کھولی جاتی ہے، ولجت فیہا، اس میں سے میں داخل ہوتا ہوں، ونازعت اقدار الحق بالحق، اور حق تعالیٰ کی تقدیروں سے، حق تعالیٰ کی تائید سے میں جنگ کرتا ہوں، حق تعالیٰ کی تائید سے، حق تعالیٰ کی تقدیروں سے میں جنگ کرتا ہوں، للحق، احقاق حق کے لیے۔ اس واسطے آپ فرماتے ہیں کہ فحکمی نافذ فی کل حالی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی عقلوں سے آپ ماورا ہیں، اور مخلوق کے معاملات سے آپ کے معاملات اونچے ہیں، کیونکہ دوسروں کی رسائی جہاں تک نہیں وہاں تک آپ کی رسائی ہے۔ جس مقام تک پہنچنے کے بعد دیگر اقطاب کے لیے دروازے بند رہتے ہیں، وہاں آپ کے لیے ایک اسپیشل کھڑکی کھولی جاتی ہے، جس میں سے آپ داخل بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کی عطا سے، تقدیروں سے، مقدرات سے جنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یعنی صاحب کتاب جذبات حبیبیہ فرماتے ہیں کہ فی الواقعی کتب معتبرہ سے ثابت ہے کہ جناب محبوب نے بہت لوگوں کے لیے تقدیر کو پھیر دیا۔ یہ بات صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں، ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ کئی قسمت کے مارے حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب پہنچے تو ان کی قسمتوں میں جو شقاوت تھی، جو بدبختی تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف سے وہ نیک بختی میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں ہوا، بہت سارے لوگوں کے لیے جب آپ کا ارادہ ہوا تو آپ نے تقدیر کو پھیر دیا، شقی کو سعید کر دیا، اور فقیر محروم کو غنی کیا، اور بانجھ کو اولاد دی، اور اخطاء الطریق کو خطب کیا۔ جو شقی تھے ان کو سعید کر دیا، جو فقیر تھے، غریب تھے، ان کو مالدار کر دیا، اور کئی ایسے لوگ جو بانجھ تھے، جن کو اولاد نہیں ہو سکتی تھی،
جن کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، آپ نے ایسا تصرف فرمایا کہ باذن اللہ ان کو اولاد ہو گئی، اور حد تو یہ ہو گئی کہ جو اقطاع الطریق، جو راستے رکا کر ڈاکے ڈالنے والے ڈاکو تھے، ان کو آپ نے نہ صرف یہ کہ راہ راست کی طرف ہدایت کی، بلکہ ہاتھ پکڑ کر ان کو مقام قطبیت تک پہنچا دیا۔ اس قسم کے بہت فریق کے لوگ ہیں کہ تقدیر کو ان کے محبوب نے پھیر دیا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک کیٹیگری، دو کیٹیگری نہیں ہے، کئی قسم کے ایسی کیٹیگریز ہیں کہ جن کیٹیگریز میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی، جن کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے تقدیر الہی کو بدل دیا۔ اس قسم کے بہت فریق کے لوگ ہیں کہ تقدیر کو ان کی محبوب نے پھیر دیا، تقدیر کو ان کے محبوب نے پھیر دیا، یعنی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا تصرف فرمایا کہ مقدر بدل گیا۔ اور یہ تصریف تقدیر ایسے محبوب سے کچھ عجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں خبر دیتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی مٹا دیتا ہے خدا تعالیٰ جو چیز کو کہ چاہتا ہے، اور لکھ دیتا ہے جو چیز کہ چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف سے اگر تقدیریں بدل رہی ہوں تو کوئی حیرت کی بات ہی نہیں ہے کہ یہ تصریف تقدیر کا بدلنا، تقدیر کا پھیرنا ایسے محبوب سے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو مقام محبوبیت کی اس بلندی پر پہنچے ہیں، ان کے ذریعے ایسا کام ہو رہا ہو تو ہم کو حیرت کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یعنی مٹا دیتا ہے خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اور لکھ دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی مطلب ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ تقدیر میں سے جو چاہتا ہے میٹ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے کہ تقدیر نہ بدلے، اللہ تعالیٰ تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ تو جس پر رب نے قرآن میں خود خبر دی کہ یمحو اللہ ما یشاء، کہ رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے میٹ دیتا ہے، ویثبت یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جس چیز کو چاہتا ہے لکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، وعندہ ام الکتاب، یعنی قرآن مجید سے بات جب ثابت ہے کہ رب تعالیٰ جب چاہتا ہے تقدیریں بدلتا ہے تو پھر حیرت کی بات ہی نہیں ہے۔ جب تبدیل تقدیر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہونا ثابت ہوئی، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کوئی خاص بندے کی استعداد سے بھی اس کو پھیر دے، یا اپنے کوئی خاص بندے کو بھی ایسے امور میں اختیار دے دے، جیسا کہ اگر کوئی بادشاہ اپنے وزیر یا امیر کو اپنے مملکت میں مختار کر دیتا ہے تو وہ وزیر اور امیر مملکت میں اپنے بادشاہ کے جو چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ ایسا ہی اولیاء اللہ جو نواب حضرت حق تعالیٰ کے ہیں، اگر تقدیر اللہ میں تصرف کریں تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے۔ مثال، دنیاوی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ کسی وزیر کو، کسی امیر کو کسی کام کے لیے معزون کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے، اور بادشاہ کی طرف سے تصرفات کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو وہ شخص بادشاہ کی طرف سے پاور آف اٹارنی رکھنے والا شخص اس طرح کے تصرفات کرتا رہتا ہے۔ تو مثال، اس دنیاوی مثال سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے بعض اولیاء کو اپنی جانب سے اختیار دے رکھا ہے کہ وہ مملکت الہی میں باذن الہی تصرف کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب محبوب تو سب اولیاء اللہ سے عالی مرتبت کے تھے، تو کیا عجب ہے کہ کسی کی تقدیر کو پھیر دیں۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام اولیاء کے جیسے نہیں ہیں، آپ اولیاء کے سردار امام قائد پیشوا ہیں، تو آپ اگر اس طرح کے معاملات انجام دے دیں، آپ کی نظر کرم سے اگر کسی کی تقدیر بدلتی ہوئی نظر آئے تو اس میں حیرت کی بات ہی کیا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جب نگاہ ولی میں وہ تاثیر ہے تو پھر نگاہ سید الاولیاء میں کیا تاثیر ہوگی۔ چنانچہ انہار المفاخر اور نور القلوب وغیرہ میں مرقوم ہے، کتابوں کے نام لا رہے ہیں۔ انہار المفاخر اور نور القلوب کتابوں کے حوالے دے کے فرماتے ہیں کہ ان کتابوں میں ہے کہ ابو المظفر نامی تاجر مرید حضرت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے کہا کہ شام کو قافلہ تجارت کا جاتا ہے، میرے نزدیک مال 700 دینار کا جمع ہے، اگر اجازت ہو تو میں بھی سامان تجارت کا لے کر قافلے کے ساتھ شام کو جاؤں۔ انہار المفاخر میں، نور القلوب وغیرہ کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغداد شریف میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا ابو المظفر، اور تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے وہ، اور وہ حضرت سیدنا شیخ حماد دباس
रहमत उल्लाह अलैह के मुरीद थे। एक मरतबा वो अपने पीर हज़रत शेख हम्माद की खिदमत बाबरकत में हाज़िर हुए, अर्ज़ गुज़ार हुए कि शाम को तिजारत का काफ़िला जा रहा है और मेरे पास 700 दीनार का माल जमा है, अगर इजाज़त हो तो मैं भी तिजारत का सामान लेकर मुल्क शाम को जाऊँ, फ़ायदा उठाऊँ। तो शेख ने फरमाया, मत जा, अगर तू इस साल सफ़र करेगा तो तेरा माल लूटा जाएगा और तू मक़तूल होगा। शेख हम्माद दब्बास ने उसको सख्ती से रोका, अबुल मुज़फ़्फ़र को, अपने मुरीद को, और फरमाने लगे कि इस साल तुम्हें क़तई तौर पर इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर तुम इस साल सफ़र में जाओगे तो तुम्हारा पूरा माल लूट लिया जाएगा और हद तो यह है कि तुम मक़तूल हो जाओगे, तुमको क़त्ल भी कर दिया जाएगा, हरगिज़ मत जाओ। ताजिर मज़कूर ने बवजह इसके कि तैयारी सफ़र की कर चुका था, महज वास्ते वदा के शेख के नज़दीक गया था। जब शेख ने मना फरमाया, निहायत मग़मूम वहाँ से मकान को वापस जाता था। अबुल मुज़फ़्फ़र ने पहले ही सफ़र की तैयारी कर ली थी, उन्होंने पहले से इजाज़त लेकर उसके बाद तैयारी शुरू नहीं की थी, सब तैयारी कर चुके थे, जाने के लिए तैयार थे। जाते जाते वदा करने की नीयत से गए थे कि हज़रत शेख ने इस तरह सख्ती के साथ उनको रुकने का हुक्म दिया। तो अबुल मुज़फ़्फ़र बहुत मग़मूम हुए, बहुत डिसअपॉइंट हुए अपना इरादा पूरा ना होता हुआ देखकर, और वो बड़े रंजो गम के साथ अपने मकान को वापस जा रहे थे। वो मकान को जा रहे थे, लेकिन रब्बुल आलमीन ने उनकी तकदीर को बदलने का इरादा कर लिया था। सबब उसका ये हुआ कि वो अपने मकान को मग़मूम जा रहे थे कि असनाए राह में जनाब हज़रत महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई, और उस वक्त हज़रत जवान थे, यानी सरकार गौसे पाक की जब बगदाद शरीफ तशरीफ़ आवरी थी, अभी शेख हम्माद दब्बास बाहयात थे, उनके दौर की बात है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जवानी का ज़माना था। अबुल मुज़फ़्फ़र की मुलाकात हुज़ूर महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। उस वक्त सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान थे। उस ताजिर को मग़मूम देखकर वजह पूछे, उसने इरादा अपना और मुमानात और अखबार शेख के ज़िक्र किया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखकर अंदाज़ा लगाया कि शख्स मग़मूम मालूम होता है, रंजीदा मालूम होता है, डिसअपॉइंट मालूम होता है। तो सरकार बड़े पीर ने उससे वजह दरियाफ़्त की कि मग़मूम होने की वजह क्या है। तो उस शख्स ने अपना इरादा बयान किया, और वो भी बयान कर दिया कि हज़रत शेख हम्माद ने जो मुमानात की, सब अहवाल सैयदुल औलिया हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत बाबरकत में उस शख्स ने पेश किया। हज़रत ने उसके हाल पर तरहम फरमा कर कहा कि तू सफ़र कर, तेरी सलामती जान और माल का मैं ज़ामिन हूँ। अब वो शख्स जब मग़मूम था, वो तो जाना ही चाहता था, लेकिन शेख हम्माद दब्बास ने फरमाया था कि तुम जाओगे तो माल भी लूट लिया जाएगा, तुम कत्ल भी कर दिए जाओगे। वो सब अहवाल उस शख्स ने सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में बयान किए। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबुल मुज़फ़्फ़र पर रहम आया। आपने अबुल मुज़फ़्फ़र से कहा, तू सफ़र कर। अब उधर शेख हम्माद फरमाते हैं, हरगिज़ सफ़र पे मत जा। इधर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तू सफ़र कर। उधर शेख हम्माद ने कहा था कि तू अगर सफ़र पे जाएगा तो तेरा माल भी लूट लिया जाएगा, तो क़त्ल भी कर दिया जाएगा। यहाँ हमारे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तू सफ़र कर, तेरी जान की सलामती की भी मैं ज़मानत लेता हूँ, तेरे माल की सलामती की भी मैं ज़मानत लेता हूँ। तू सफ़र कर, तेरी सलामती जान और माल का मैं ज़ामिन हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, तेरी जान भी सलामत रहेगी और माल भी सलामत रहेगा। ताजिर अगरचे मुरीद शेख हम्माद का था, लेकिन हज़रत से भी हुस्न इत्तेखाद रखता था। यानी शेख अबुल मुज़फ़्फ़र ताजिर मुरीद तो हज़रत शेख हम्माद के थे, लेकिन हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी उनको बड़ा हुस्न इत्तेखाद था। अपने मुर्शिद के मना का कुछ ख्याल न करके हज़रत के फरमान पर मुत्तकी हुआ और हमरा काफ़िले तुज्जार के शाम को रवाना हुआ। अब शेख अबुल मुज़फ़्फ़र के सामने दो बातें थीं, एक तो शेख हम्माद दब्बास का वो इरशाद फरमाना, अब दूसरी तरफ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमाना कि मैं तुम्हारी जान और माल की सलामती का ज़ामिन हूँ। और यह ज़माने की बात है कि अभी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने गौसियत कुबरा का ऐलान नहीं फरमाया था। आइन मुमकिन है कि वो तालिब इल्मी का दौर रहा होगा, उस वक्त की ये बात है। लेकिन अबुल मुज़फ़्फ़र को सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा हुस्न अक़ीदत था। एक तरफ उनके शेख हज़रत हम्माद की बात उनके सामने थी, तो दूसरी तरफ सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात जो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट नज़र आ रही थी। तो
ابو المظفر اگرچہ مرید شیخ حماد کے تھے لیکن بھروسہ انہوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کیا اور ہمراہ قافلہ تجار کے قافلوں کے تاجرے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب منزل و مقصود کو پہنچا اور اپنا مال 1000 دینار کو فروخت کر کے پھر قافلے کے ساتھ وہاں سے مراجعات کیا، یعنی 700 دینار کا مال لے کر وہ گئے تھے، 1000 دینار میں وہ مال بک گیا، 300 دینار کا فائدہ ہوا الحمدللہ۔ یعنی مطلب یہ کہ سفر بہت کامیاب رہا، تجارت میں خوب نفع ہوا۔ 1000 دینار ان کے پاس تھے جب وہ واپس ہو رہے تھے۔ پھر قافلے کے ساتھ وہاں سے مراجعات کیا۔ اثناء راہ میں واسطے حاجت بشری کے سخاوہ حلب میں جا کر کیسہ دینار کا طاق میں سخاوہ کے رکھا اور آپ حاجت سے فارغ ہو کر کیسہ دینار کا وہیں سخاوہ میں بھول گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو المظفر گئے، 700 کا مال 1000 میں فروخت ہو گیا، خوب فائدہ ہوا۔ جب واپس آ رہے تھے تو حلب کے مقام پر سخاوہ میں ہو گئے ضرورت بشری سے فارغ ہونے کے لیے۔ وہاں پر انہوں نے ایک طاق میں، ایک محراب میں دینار رکھ دیے اور جب ضرورت سے فارغ ہو کر واپس جا رہے تھے تو دینار کی تھیلی لینا وہ بھول گئے۔ فرماتے ہیں کہ اور آپ حاجت سے فارغ ہو کر کیسہ دینار کا وہیں سخاوہ میں بھول گیا اور فرود گاہ پر آ کر سو رہا۔ ابو المظفر دینار کی تھیلی بھول گئے، واپسی میں ساتھ لینا بھول گئے اور اپنی منزل پر آ کر، اپنے ٹھکانے پر آ کر وہ رات کو سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ آپ قافلے کے ساتھ وطن جا رہا ہے۔ اثناء راہ میں خطاء الطریق قافلے پر آ گرے اور تمام مال لوٹ لیا اور قافلے والوں کو جان سے قتل کیا، اور ایک شخص ان خطاء الطریق سے اس کے نزدیک بھی آیا اور اس پر 1 حربہ کر کے مار ڈالا۔ تاجر نہایت دہشت سے خواب سے چونک پڑا اور درد جراحت کا جسم پر اور اپنے خون کو کپڑوں پر دیکھ کر متعجب تھا کہ کہیں زخم نہیں ہوا۔ اسی عجب میں تھا کہ اس کو یاد آیا کہ کیسہ دینار کا سخاوہ میں بھول آیا تھا۔ ڈر ڈر کر سخاوہ کو گیا، کیسہ زر کا امانت طاق میں پا کر اٹھا لیا اور خوشی سے مکان کو آیا۔ قافلہ تیار تھا، اس نے بھی اس کے ساتھ راہ بغداد کے لیا اور بخیر و عافیت اور بسلامت جان و مال بغداد پہنچا۔ اب کیا ہوا اس کے بعد آپ نے سنا، اب یہ دکنی اردو میں ہے یہ مضمون، مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کیا ہوئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ فرودگاہ پر جب واپس آ کر ابو المظفر سو گئے تو ان کو خواب پڑا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے قافلے کے ساتھ ملک شام سے نکل کر جا رہے ہیں اور راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور تمام مال و اسباب قافلے والوں کا لوٹ کر قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کو جان سے مار ڈالا، اور ان خطاء الطریق میں سے، ان ڈاکوؤں میں سے ایک شخص ابو المظفر کے نزدیک بھی آیا اور 1 حربہ کر کے اسے مار ڈالا۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو آ کر ایسی زور سے ہتھیار چلایا ابو المظفر پر۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو گئی اور ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی خواب دیکھتے ہوئے کہ دہشت کے مارے وہ نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہتھیار کو جو وار کیا گیا تھا اس کا اثر ان کے جسم پر تھا اور ان کے کپڑوں پر خون کے نشانات اور دھبے بھی تھے۔ جو خواب میں حملہ کیا گیا تھا اس حملے کے اثر سے ان کو درد بھی محسوس ہو رہا تھا، خون بھی کپڑوں پر نظر آ رہا تھا۔ ان کو تعجب ہوا کہ کہیں میں زخمی تو نہیں ہوا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وقتی طور پر درد ہوا، کچھ خون کے دھبے نظر آئے، لیکن اس سے بڑھ کر اور کچھ تو نہیں ہوا۔ جب ان کو یاد آیا کہ دینار کی تھیلی وہاں جب ضرورت بشری سے فارغ ہونے کے لیے میں گیا تھا، حلب میں وہ رکے ہوئے تھے رات کو فرودگاہ میں اپنی منزل پر، جہاں تقاضۂ بشری کے لیے گئے تھے سخاوہ میں، وہاں جا کر انہوں نے واپس جا کر دیکھا ڈرتے ڈرتے کہ وہ دینار کی تھیلی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تھیلی واقعی اسی مقام پر موجود ہے۔ خوشی سے لے کر وہ اپنی منزل کو پہنچے۔ اس کے بعد پھر ان کے قافلے نے کوچ کیا، یہ بھی قافلے کے ساتھ بغداد شریف کو بخیر و عافیت بسلامتی جان و مال پہنچ گئے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد برحق ثابت ہوا کہ تو سفر کر، تیری سلامتی جان اور مال کا میں ضامن ہوں۔ چنانچہ ابو المظفر پہنچ گئے واپس۔ بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت شیخ حماد کی بات صحیح ثابت نہیں ہوئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ حالانکہ سرکار کی تو جو بات صحیح ثابت ہوئی وہ تو پریکٹیکل ثابت ہے، لیکن حضرت شیخ حماد کی بات کے پیچھے بھی ایک راز تھا۔ چنانچہ واقعہ یہ ہوا،
بات دراصل یہ ہے کہ ابو المظفر واپس تو آ گئے مگر دل میں یہ سوچتا تھا کہ پہلے اپنے شیخ سے ملنا چاہیے یا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ خور ان کا راست اور زمان ان کی پوری ہوئی۔ اب وہ مرید تھے شیخ حماد کے، اب ان کو ملنے کے لیے جانا تھا پہلے اپنے شیخ کے پاس، لیکن ان کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ اپنے شیخ سے ملنے کے لیے پہلے جاؤں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ملنے کے لیے پہلے جاؤں، کیونکہ آپ نے جو ضمانت لی تھی وہ ضمانت سچی ثابت ہوئی۔ اسی فکر میں تھا کہ پہلے کس سے ملوں۔ ایک طرف آداب طریقت تھے کہ اپنے شیخ سے پہلے ملاقات کی جائے، لیکن دوسری طرف دل اجازت نہیں دے رہا تھا کہ اتنے بڑے محسن کی بارگاہ میں باریابی سے پہلے وہاں شیخ حماد دباس کے پاس جاؤں۔ کشمکش میں تھے کہ کیا کروں، اسی فکر میں تھا کہ اثناء راہ میں شیخ حماد سے ملا۔ راستے میں نکل کر ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں سوچنے میں تھے کہ اتفاق سے حضرت شیخ حماد راستے ہی میں مل گئے، وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آمنا سامنا ہوا۔ شیخ حماد کے کشف کا آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے دور سے پکار کے فرمایا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، ابھی احوال بیان کرنے کی نوبت نہیں آئی، دور سے دیکھا کہ ابو المظفر جا کے آ گیا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے جان و مال کی سلامتی کے ساتھ، تو شیخ حماد نے دور ہی سے پکار کر کہا، اور انہوں نے دور سے پکار کے فرمایا، اے ابو المظفر، ابتدا شیخ عبد القادر جیلانی سے کر کہ وہ محبوب خدا کا ہے، اور تیرے لیے 70 بار خدا تعالیٰ سے استدعا کر کے جو قتل تیرا عالم بیداری میں مقدر تھا اس کو عالم خواب میں بدل کر دیا اور لوٹ مال کو بھولنے کی طرف پھیر دیا۔ یعنی اب دور سے حضرت شیخ حماد نظر آ رہے تھے، اب یہ ابو المظفر اس خیال میں تھے کہ پہلے کس سے ملوں، تو دور سے حضرت حماد نظر آ رہے تھے، لیکن وہیں سے حضرت حماد نے رکا دیا اور رکا کر کہا کہ قریب مت آؤ، وہیں دور ٹھہرے میری ایک بات سنو، تم مجھ سے ملاقات بعد میں کرنا، پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ۔ اب یعنی ان کو پسو پیش تھا کہ پہلے کس سے ملوں، تو شیخ حماد نے خود اجازت دے دی، فرمایا کہ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کر، ابتدا شیخ عبد القادر جیلانی سے کر کہ وہ محبوب خدا کا ہے، اور تیرے لیے 70 بار خدا تعالیٰ سے استدعا کر کے جو قتل تیرا عالم بیداری میں تھا اس کو خواب میں بدل دیا۔ یعنی حقیقت میں پریکٹیکلی جو تو قتل ہونے والا تھا اس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کی حالت کی طرف پھیر دیا۔ اس واسطے خواب کی تعبیروں کے سلسلے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ برا خواب اگر کوئی عام آدمی دیکھتا ہے تو اس کی بری تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی سلسلہ قادریہ کا طالب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید اگر خراب خواب دیکھے تو اس کے حق میں وہ خراب خواب بھی بہتر ہے، کیونکہ وہ خراب خواب میں جو اپنے آپ کو پریشانی میں دیکھتا ہے در حقیقت وہ ایسی پریشانی تھی کہ حقیقت میں اس کو پہنچنے والی تھی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف سے خواب کی شکل میں تبدیل ہو کر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ حماد نے فرمایا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ دعا کی، جس کے نتیجے میں تیرا جو قتل ہونے کا تھا حقیقت میں وہ خواب کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی خواب میں انہوں نے جو اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اسی پر بلا ٹل گئی اور وہ قتل سے محفوظ ہو گئے۔ مزید شیخ حماد نے فرمایا اور لوٹ مار کو بھولنے کی طرف پھیر دیا۔ ظاہر سی بات ہے 700 دینار لے کر گئے، ملک شام تک کا سفر کر کے منافع کمانے کے لیے 700 کے 1000 ہوئے، پورا مال تھیلی میں تھا۔ ناممکن ہے کہ کوئی تاجر اس طرح غفلت سے اپنا مال چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، وہ تو پیشہ ور تاجر تھے، اتنی آسانی سے اپنی پوری جمع پونجی وہ چھوڑ کر آنے والے تو نہیں تھے، لیکن ان کو حیرت یہ ہوئی کہ کبھی نہیں بھولنے والے اس وقت وہ بھول کر آ گئے تھے۔ تو شیخ حماد نے فرمایا کہ تمہارا مال جو لوٹ لیا جانے والا تھا اس کو سرکار غوث پاک نے بھول کی طرف پھیر دیا، یعنی کبھی نہیں بھولنے والا ایسا پریکٹسڈ تاجر، اتنی مشق رکھنے والا تجارت کی اور ایسے معاملات سے ایسا باخبر رہنے والا، وقتی طور پر جو غافل ہو کے مال بھول گیا، در حقیقت میں وہ مال تمہارے ہاتھ سے نکل جانے والا تھا، ڈاکوؤں کے حوالے ہو جانے والا تھا، جس کو تم وقتی طور پر بھول گئے اور بھول پر اس کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا۔ چنانچہ شیخ حماد نے فرمایا کہ ابتدا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر۔ فرماتے ہیں کہ پس وہ تاجر پہلے شیخ الاسلام سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے قبل از عرض حال ارشاد فرمایا کہ شیخ حماد نے تجھ کو خبر دی ہے کہ میں نے 17 بار، اچھا 70 بار نہیں 17 بار ہے وہ، سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ شیخ حماد نے، یعنی اب وہ شخص پہلے سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، ابو المظفر حضور بڑے پیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد فرمایا
کہ شیخ حماد نے تجھ کو خبر دی ہے کہ میں نے 17 بار تیرے لیے خدا تعالیٰ سے التجا کر کے تقدیر کو تیرے پھیر دیا، فی الواقعی اس تعداد پر کام نکل آیا، مگر نہیں نکلتا تو میں تیرے لیے 70 بار خدا تعالیٰ سے التجا کرتا اور پھیر دیتا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ شیخ حماد نے جو کہا کہ 17ویں بار میری دعا قبول ہوگی، 17 بار التجا کرنے کے بعد تیری تقدیر میں جو تبدیلی آ گئی، شیخ حماد نے درست کہا کہ واقعی میں نے تیرے لیے 17 بار دعا کی ہے۔ شیخ حماد نے کہا تھا کہ 17 بار دعا کر کے تقدیر کو سرکار غوث پاک نے پھیر دیا، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا ان کی بات صحیح ہے کہ 17 بار دعا کر کے میں نے تقدیر کو پھیر دیا، لیکن ابھی میرے پاس بہت سارے آپشنز باقی تھے۔ اگر 17ویں بار پر کام نہ نکلتا تو 18ویں بار پر دعا کام نکلتا، 19ویں، 20ویں، 21ویں، 22ویں مرتبہ کام نکلتا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ 70 مرتبہ تک دعا کرنے کا میرے پاس آپشن تھا، لیکن 17ویں نمبر پر ہی تیرا کام پورا ہو گیا۔ شیخ حماد نے درست فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام حضرت شیخ حماد دباس کی ولایت کے زور سے نہیں ہو سکتا تھا، وہ کام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور ولایت سے ہوا، کیونکہ شیخ حماد بہت اعلیٰ ترین مرتبے کے خطب، بہت بڑے ولی ہیں، لیکن بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک ان کی گردن پر بھی ہیں، تو گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، مراتب کا فرق تو ہر حال برابر باقی رہتا ہی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہ ابو المظفر تاجر کی تقدیر میں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 17 مرتبہ دعا کرنے سے جو تبدیلی آ گئی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَوَلَّانِي عَلَى الْأَخْطَابِ جَمْعًا فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، رب العالمین نے مجھے سردار تمام اخطاب کا بنایا، پس میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے۔ یہ واقعہ جو ابھی بیان کیا گیا ہے انہار المفاخر اور نور الخروب وغیرہ کے حوالے سے جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ابو المظفر کی موت خواب میں مرنے پر تبدیل ہو کے بدل گئی، حقیقت میں وہ مرنے والے تھے لیکن خواب میں انہوں نے اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا اور زندہ باقی رہ گئے۔ جو ان کا مال لوٹ لیا جانا تھا وہ بھول پر تبدیل کر دیا گیا، ایک رات تک کے لیے اپنا مال بھول گئے، دوسرے دن جا کر پھر وہ مال بھی ان کو اسی مقام سے مل گیا جہاں انہوں نے رکھا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک جو فرماتے ہیں فَحُكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ، میرا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے، اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اور یہیں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے اخطاب سے جو کام نہیں ہو سکتا وہ کام سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت لاتے ہیں کہ نور الخلوب میں بحوالہ منتخب خلائد الجواہر کے روایت کی ہے کہ ایک روز ایک عورت حضور میں حضرت کے ایک فرزند کے لیے التماس کی، حضرت نے مراقب ہو کر لوح محفوظ پر نظر فرمایا، اس عورت سائلہ کی خدمت میں کوئی اولاد مرحوم نہ پا کر حضرت باری تعالیٰ سے التماس کیا کہ پروردگار اس سائلہ کو 2 فرزند عطا فرما۔ نور الخلوب نامی کتاب میں بحوالے منتخب خلائد الجواہر کی روایت ملتی ہے کہ ایک عورت تھی کہ جس کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، اس کی قسمت میں تھا کہ اس کو اولاد نہیں ہونے والی تھی۔ وہ عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی سرکار دعا کیجئے، مجھے اولاد نہیں ہے، دعا فرمائی کہ مجھے ایک بیٹا ہو جائے، ایک بیٹے کے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوح محفوظ پر نظر ڈالی، سرکار بڑے پیر نے لوح محفوظ پر نگاہ جمائی دیکھنا اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوح محفوظ میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اور وہ آ کر حضور پیرانی پیر سے عرض کرتی ہے کہ مجھے ایک بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ لوح محفوظ میں دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، قسمت میں اولاد نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ اولاد کے لیے دعا فرمائیے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس عورت سے یہ نہیں کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں، ایک بیٹا بھی تیری قسمت میں نہیں، یہ نہیں کہا۔ لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں کہ اس کی قسمت میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار اس کو 2 بیٹے عطا فرما۔ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا کہ اس کو ایک بیٹا بھی نہیں ہونے والا ہے۔ لوح محفوظ میں جب آپ نے دیکھا کہ ایک بیٹا بھی اس کی قسمت میں نہیں ہے تو آپ نے دعا فرمائی، حضرت باری تعالیٰ سے التماس کیا کہ پروردگار اس سائلہ کو 2 فرزند عطا فرما۔ ارشاد ہوا اے محبوب میرے، تو لوح محفوظ کو دیکھ چکا ہے کہ اس کی قسمت میں کوئی ایک اولاد نہیں ہے، دیدہ و دانستہ پھر کیوں درخواست 2 فرزند کی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا کہ میرے محبوب تو نے ابھی لوح محفوظ میں دیکھ لیا کہ صاف لکھا ہے کہ ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو دیکھتے دکھاتے
2 بیٹوں کا سوال کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ جب قسمت ہی میں نہ ہو تو پھر کہاں سے اولاد ہوگی؟ حضرت نے عرض کیا کہ خدا بندہ 3 لڑکے اس کو دے دے۔ بارگاہ الہی سے پھر جواب وہی ملا، وہی جواب عطا ہوا۔ حضرت نے عرض کیا کہ 4 پر اضافے پر عذر ہوتا تھا۔ حضرت نے عرض کیا کہ 4 پھر اضافے پر عذر ہوتا تھا، اور حضرت نے ایک زیادہ درخواست کرتے تھے، یہاں تک کہ نوبت 7 کو پہنچی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عورت عرض کرتی ہے کہ مجھے بیٹا نہیں ہے، دعا فرمائیے۔ اب لوح محفوظ میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اس کی قسمت میں ایک بیٹا بھی نہیں ہے، تو آپ نے 2 سے شروعات فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار 2 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا کہ اس کی قسمت میں نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ دیکھتے دکھاتے آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا رب العالمین اس کو 2 بیٹے عطا فرما، 3 بیٹے عطا فرما۔ پھر وہی جواب ملا کہ لوح محفوظ میں آپ دیکھ چکے ہیں اولاد اس کی خدمت میں نہیں ہے، تو آپ نے دعا فرمائی اے پروردگار اسے 4 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا کہ قسمت میں نہیں ہے، عرض گزار ہوئے 5 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا کہ دیکھتے دکھاتے ایسا کیوں عرض کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا کہ 6 بیٹے عطا فرما۔ جواب ملا وہی کہ لوح محفوظ میں دیکھ رہے ہیں آپ کے اس کی خدمت میں اولاد نہیں ہے، دیکھتے دکھاتے ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ عرض گزار ہوئے کہ پروردگار اسے 7 بیٹے عطا فرما۔ اس وقت جناب باری سے ارشاد ہوا اے میرے محبوب اس 7 پر اکتفا کر کہ مجھے تیری خاطر منظور ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جواب ملا کہ ٹھیک ہے، اب آپ رکنے والے تو نہیں ہیں، 7 ہی پر رک جائیے، ہم اس کو 7 بیٹے دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں آپ کے لیے۔ مطلب اب رب العالمین نے دیکھا کہ اب اضافے پر اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اب اگر پھر وہی جواب دیا جاتا تو آپ پھر اس میں ایک اضافہ کرتے، 8 کے لیے پھر جواب وہی ملتا تو 9 کے لیے اضافہ کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر ہے، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک وقت میں 7 کروڑ اولادیں کسی کو عطا فرما دے، لیکن اس کے پاس کیا ہے، دنیا میں جو نظام چل رہا ہے کل شیء عندہ بمقدار، سنت الہیہ کیا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کسی کو ایک مقدار سے عطا کی جاتی ہے، ایک مخصوص مقدار میں دینا یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ اب سنت الہیہ ہے کہ ہر چیز ایک مقدار میں دی جائے، اور آپ 7 تک کے لیے دعا کر چکے ہیں، اور انداز محبوبیت یہ تھا کہ ہر جواب پر ایک کا اضافہ ہو رہا تھا، تو رب العالمین نے ارادہ فرمایا کہ کل شیء عندہ بمقدار، ہمارا جو طریقہ ہے سنت الہیہ کو جاری بھی رکھنا ہے۔ اب اس طرح اگر یہ اضافہ فرماتے جائیں گے تو اب پھر ہر چیز کی جو مقدار ہونا چاہیے وہ بھی تو باقی رکھنا ہے۔ چنانچہ اس وقت جناب باری سے ارشاد ہوا اے میرے محبوب اس 7 پر اکتفا کر، مجھے خاطر تیری منظور ہے۔ پس حضرت نے اس عورت سائلہ کو خوشخبری 7 فرزند کے فرمایا، اور چٹکی خاک دستے پاک سے اٹھا کر اس کو دیے، اور ارشاد فرمایا کہ باعتقاد درست اس کو بجائے تعویذ اپنے گلے میں رکھ۔ وہ عورت بموجب فرمان کے عمل کی، اور حق تعالیٰ نے اس کو 7 لڑکے مرحمت فرمائے۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین کی جانب سے جواب ملا کہ دعا آپ کی مستجاب ہوئی، 7 بیٹے اس کو عطا فرما دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک نے اس عورت کو ایک چٹکی مٹی اٹھا کر دی، اور فرمایا کہ اعتقاد درست کر کے تعویذ کی طرح اپنے گلے میں اس مٹی کو باندھ لو۔ اس عورت نے سرکار کے فرمان پہ عمل کیا، اس ایک چٹکی خاک کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیا، اور حق تعالیٰ نے اس کو 7 لڑکے مرحمت فرما دیا۔ یعنی مطلب ہے کہ وقفے سے ایک کے بعد ایک اس طرح جملہ 7 لڑکے ہو گئے۔ اتفاقاً ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت نے میرے لیے نہ خدا سے دعا کی، نہ کوئی اسم الہی کا تعویذ عطا کیا، صرف چٹکی خاک دی، اور اس سے کیا ہوگا؟ راوی کہتا ہے بمجرد اس خطرے کے 7 لڑکے ایک وقت مر گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس عورت کے دل میں ایک وسوسہ گزرا کہ آپ نے بجائے کوئی دعا تعویذ وغیرہ کرنے کے صرف ایک چٹکی اٹھا کر مجھے مٹی عطا فرما دی، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب عقیدے میں اس طرح کا خطرہ گزرا تو ایک وقت میں 7 کے 7 لڑکے مر گئے۔ وہ عورت فریاد و واویلا کرتی ہوئی حضرت کے حضور میں آئی اور معذرت کرنے لگی۔ حضرت نے فرمایا اب معذرت سے فائدہ نہیں، وقت جا چکا۔ یعنی اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی تھی وہ دعا بھی پوری ہوئی، آپ کی بات خالی نہیں جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے جو تقدیر میں جو بات تھی وہ اس طرح تبدیل ہوئی کہ لڑکے تو ہوئے، لیکن خود اس عورت کے دل میں عقیدت میں کچھ کمی کا وسوسہ گزرا، جس کے نتیجے میں 7 لڑکوں کی موت واقع ہو گئی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، معذرت سے فائدہ نہیں ہے، وقت جا چکا ہے۔ یعنی تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں پلٹا دیا اس عورت پر۔ لیکن وہ عورت بہت آہوزاری کرنے لگی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب الحا اور زاری اس کی حد سے بڑھ گئی، پھر رحم فرمایا
پھر رحم آیا. اب وہ مطلب یہ کہ ایک مرتبہ تقدیر بدلی تھی, 7 لڑکے عطا ہوئے تھے جو ایک لڑکا بھی قسمت میں نہیں تھا, یہ کے بعد دیگر 7 لڑکے عطا ہوئے تھے. پہلی مرتبہ تقدیر بدلی, لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس عورت کے دل میں عقیدت کی کچھ کمی کا وسوسہ لا کر اسی کو بہانہ بنا کر 7 لڑکوں کو موت دے دی. پھر ایک مرتبہ وہ لوح محفوظ کی بات پوری ہو گئی کہ 7 کے 7 لڑکے پیدا تو ہوئے مگر مر گئے, لیکن وہ عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بہت الہا اور زاری کرنے لگی, زار و خطار رونے لگی, بہت گڑ گڑا کر معروضہ کرنے لگی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ پھر رحم آ گیا اس پر. فرمایا مکان کو جا تیری مراد برآئے گی, یعنی ایک مرتبہ پھر اب تقدیر کو بدلنے کی نوبت آ گئی. سرکار غوث پاک نے فرمایا مکان کو جا مراد تیری برآئے گی. جب وہ عورت مکان کو آئی, 7 لڑکوں کو زندہ پا کر خدا تعالیٰ کا شکر خدا تعالیٰ کا بجا لائی اور حسب حال یہ مضمون کہی. اب اس کے بعد فارسی کے کچھ اشعار لکھ کر اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ تقدیر کو ایک مرتبہ نہیں بدلا بلکہ 2 مرتبہ بدلا. اللہ رب العزت کے پاس کیا ہے کہ ہر چیز کی تدبیر ہے. سرکار غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے تقدیر کے لکھے میں تبدیلی کروائی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت تک کے لیے اس کو ڈھیل دی. جب 7 لڑکے پیدا ہو گئے, بہانہ یہ بنایا کہ خود اس کے دل میں عقیدت میں کمی کا وسوسہ گزرا, اور اسی کو بہانہ بنا کر اللہ رب العالمین نے اس کے 7 لڑکوں کو موت دے دی. اور لوح محفوظ کا لکھا ہوا ایک دوسرے انداز میں پورا ہوا, لیکن جب بہت زیادہ واہ زاری کرنے لگی تو پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصرف فرمایا رب العالمین کی بارگاہ میں. آپ نے ادائے محبوبیت سے معروضات پیش کیے. نتیجہ نکلا کہ آپ نے فرمایا کہ جا مراد تیری برآئے گی. جب وہ عورت مکان کو آئی تو 7 فرزندوں کو اپنے زندہ پا کر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لائی. مطلب یہ کہ تقدیر کو آپ نے ایک مرتبہ نہیں بدلا بلکہ 2 مرتبہ بدلا. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اولیاء را ہست قدرت از الہ, فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اللہ رب العزت کی جانب سے قدرت عطا ہوتی ہے, اور جو تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کو کوئی پلٹا نہیں سکتا. لیکن اللہ کی جانب سے اولیاء کو تصرف ہوتا ہے کہ جو تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کو بھی واپس کمان میں لوٹا سکتے ہیں. کمان سے نکلے ہوئے تیر کو کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا, لیکن اولیاء کو قدرت عطا ہوتی ہے کہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی وہ واپس لوٹا سکتے ہیں. اس کے بعد فارسی کے کچھ اشعار یہاں پر لکھے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسے بہت روایت ہیں جو محبوب نے مقدرات الہی کو پھیر دیے اور حکم آپ کا صادر ہوا, ویسا بھی ظہور اس کا فی الفور ظاہر ہوا. اس لیے حضرت نے حسب حال فرمایا ہے فلو الخیت سری فی بحار لصار الکل غورا فی الزوالی. لیکن اس شعر کی تشریح کو ہم آئندہ ایپیسوڈ کے لیے سیشن نمبر 38 کے لیے چھوڑ رہے ہیں. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا وولانی علی الاقطاب جمعا, کہ رب العالمین نے مجھے تمام اقطاب پر سرداری عطا فرمائی, تمام اقطاب کا سید و سردار بنایا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ فحکمی نافذ فی کل حالی, میرا حکم ہر حال میں پورا ہو کے رہتا ہے. اس سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من جانب اللہ عطا کردہ تصرفات کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح سرکار بڑے پیر کا حکم ہر حال میں نافذ ہو کے رہتا ہے. اب اس کے بعد 12واں شعر ہے قصیدہ قادریہ کا, قصیدہ خمریہ کا, اس کو ہم آئندہ سیشن کے لیے چھوڑ رہے ہیں. اب سوالات آ رہے ہیں ہمارے پاس. گزشتہ نشست کے سیشن نمبر 35 کے 36 کے 2 سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. سیشن نمبر 36 کے 2 سوالات باقی رہ گئے ہیں, ان کے جوابات ہم پہلے لے رہے ہیں, پھر آج کے سوالات کے جوابات کو بھی انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے. سیشن 36 میں گزشتہ سیشن میں فاطمہ نے لکھا ہے کہ میرے خواب میں میرے والدہ میٹھا بنا رہے ہیں, اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر کے لیے علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا تعبیر نامہ دیکھا گیا, اور اس میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے خواب میں میٹھا دیکھنے کی 3 تعبیریں بیان کی ہیں. خواب میں اگر کوئی شخص میٹھا دیکھے تو اس کی 3 تعبیریں ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا نکاح ہوگا, اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ہوگا. دوسرے یہ اگر وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا, نفع حاصل ہوگا. اور اس کی تیسری تعبیر یہ ہے کہ حلال روزی نصیب ہوگی. یعنی ہر حال میں یہ خواب میں میٹھا دیکھنا ہر حال میں اچھی تعبیر ہے الحمدللہ.
یہ بہت اچھا خواب ہے، یعنی نفع حاصل ہوگا اور حلال روزی نصیب ہوگی۔ گزشتہ سیشن میں آصف خان کی جانب سے ایک سوال آیا تھا کہ الکحل کی کتنی مقدار جائز ہے، اور ڈیوڈرنٹ کے بارے میں پوچھا تھا، خیر وہ تو جواب ہو گیا تھا۔ اچھا، ڈیوڈرنٹ میں بھی الکحل ملایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے پوچھا تھا کہ سینیٹائزر میں، دوا میں اور ڈیوڈرنٹ وغیرہ میں اسپرے، مطلب یہ کہ اسپرے وغیرہ میں جو ڈیوڈرنٹ ملا، وہ جو الکحل ملا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اس سوال کے جوابات کو الگ الگ بیان کریں گے۔ ایک ہے الکحل ہے کیا، دوسرے یہ ہے کہ الکحل کو غذا بنانے کا حکم کیا ہے، تیسرے یہ ہے کہ الکحل کو پرفیومز میں، عطر وغیرہ میں استعمال کرنے کا حکم کیا ہے۔ ان تین شقوں میں یہ سوال کا جواب ہے۔ پہلی شق میں اس کی حقیقت ہے، اور دوسری دو شقوں میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکحل حقیقت میں ہے کیا؟ تو در حقیقت وہ کیمیکل ہوتا ہے جو مختلف اجزاء سے بنایا جاتا ہے، اور الکحل کی حقیقت بیان کرتے کرتے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلے ایک بنیادی نقطہ کہ شراب بنانے کے جو طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ وہ ہے کہ اس طریقے سے بنی ہوئی شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، خمرن، خمرتن۔ خمر اس شراب کو کہتے ہیں جو یا تو انگور یا منقے سے بنائی جائے یا پھر کھجور سے بنائی جائے۔ ان تین چیزوں کو چھوڑ کر بقیہ چیزوں سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کو خمر نہیں کہتے۔ خمر صرف دو ہی چیزوں سے بن سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کے جو شراب بنتی ہے وہ انگور سے، یا پھر انگور کو منقع بنا کر منقے سے شراب بنائی جاتی ہے۔ جو اوریجنل جو پیور شراب ہوتی ہے حقیقت میں، جس کو عربی میں خمر کہتے ہیں، وہ انگور سے بنی ہوئی شراب یا پھر منقے سے بنی ہوئی شراب ہوتی ہے، جس کو خمر کہتے ہیں۔ یوں ہی کھجور سے جو شراب بنائی جاتی ہے اس کو بھی خمر کہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ بقیہ چیزیں جس سے نشہ آتا ہے اس کو خمر نہیں کہتے۔ انگور، منقع اور کھجور کو چھوڑ کر بقیہ چیزوں سے اگر شراب بنائی جائے، نشہ آور چیز تیار کی جائے، تو اس کو خمر نہیں کہتے، اس کو مسکر کہتے ہیں۔ مسکر کا مطلب یہ کہ نشہ لانے والی چیز، لیکن اس کو خمر نہیں کہتے۔ دوسری چیز سے اگر کوئی شراب تیار کی جائے تو اس کو خمر نہیں کہا جاتا، مسکر کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ جو خمر ہے، یعنی جو کھجور سے، انگور سے اور منقے سے بنائی جانے والی جو شراب ہے، جو خمر ہے، وہ مطلقاً حرام ہے۔ اس کا ایک خطرہ بھی حرام ہے۔ ایک خطرہ بھی اگر کوئی زبان پر رکھ کر سکے تو حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، ناپاک ہے، اور مطلقاً حرام ہے کیونکہ قرآن مجید سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ نمبر ایک۔ اب خمر کے علاوہ، یعنی کھجور، انگور اور منقے کو چھوڑ کر بقیہ چیزوں سے اگر شراب بنائی جائے تو اس کو مسکر کہتے ہیں۔ مسکر کا حکم الگ ہے۔ مسکر کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ کم مقدار میں نشہ نہیں لاتی، زیادہ مقدار میں نشہ لاتی ہے وہ چیز، تو کم مقدار میں اس کو استعمال کرنا جائز ہے، اور زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے بیسک مسئلہ۔ خمر کا حکم الگ ہے، بقیہ شرابوں کا حکم الگ ہے۔ بقیہ دیگر نشہ آور چیزوں کے لیے حکم یہ ہے کہ کم مقدار میں نشہ نہیں آ رہا ہے، زیادہ مقدار میں نشہ آ رہا ہے، تو جتنی مقدار میں نشہ آ رہا ہے اتنی مقدار میں اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اس سے کم مقدار میں نشہ اگر نہیں آ رہا ہے تو پھر اس کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ اب یہ جو الکحل کے تعلق سے آپ نے سوال کیا تھا، اس کو ایک ہفتے مطلب گزشتہ سیشن میں جواب دینے کے بجائے تحقیق کے لیے اس کو موقوف اس لیے رکھا گیا۔ میں خود پہلے معلوم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس کا استعمال ہے۔ ایک تو یہ کہ پرفیومز وغیرہ میں، ڈیوڈرنٹ میں، سینیٹائزرز وغیرہ میں استعمال کی چیزوں میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کی چیزوں میں بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ چاکلیٹس وغیرہ میں، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ اس کیمیکل کو شامل کیا جا رہا ہے جو الکحل سے بنایا جاتا ہے۔ تو بہرحال وقت لینے کی وجہ یہ تھی کہ میں کچھ تحقیق کرنے کے بعد عرض کرنا چاہتا تھا جواب۔ تو دیکھنے پر، معلوم کرنے پر، تحقیق کرنے پر پتہ چلا ہے کہ الکحل دو طرح سے بنائی جاتی ہے۔ ایک ہے الکحل کو بنانے کا طریقہ کہ وہ انگور سے، منقے سے، کھجور سے بنائی جاتی ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے نشہ بھی آتا ہے، تو وہ تو خمر کے حکم میں ہے۔ مطلب ہے کہ وہ مطلقاً حرام ہے، ایک خطرہ بھی چکنا اس کا حرام ہے۔ چاکلیٹ وغیرہ میں ایسی الکحل ہے کہ جو انگور سے یا منقے سے یا کھجور سے بنائی گئی ہے، تو اس قسم کے چاکلیٹس یا اس قسم کی کوئی بھی غذائی اشیاء کا استعمال کرنا
مطلقاً حرام ہے، 100% حرام ہے، قرآن مجید سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر نشہ نہیں بھی آ رہا ہے اس کو استعمال کرنے جب بھی حرام ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ شراب کا ایک خطرہ چکھنے سے تو کسی کو نشہ نہیں آتا۔ آپ سمجھیے فار ایگزامپل ایک خطرہ اگر کوئی چکھتا ہے تو ایک خطرے سے نشہ تو نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود وہ حرام ہے۔ نشہ نہیں بھی آ رہا ہے تو انگور یا منقی یا کھجور سے بنائی ہوئی شراب، خمر یا الکحل بھی اگر انگور یا کھجور یا منقی سے بنایا گیا ہو تو اگر کم مقدار میں بھی اس کو استعمال کرنا حرام ہے، نشہ نہیں بھی آ رہا ہے تو اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ اب وہ جو الکحل ہے، الکحل بنانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الکحل کو صرف انگور ہی سے، کھجور ہی سے، منقی ہی سے نہیں بنایا جاتا، بلکہ دیگر غذائی اشیاء سے بھی الکحل بنایا جاتا ہے۔ یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے۔ مثلا اناج سے الکحل بنایا جاتا ہے، گنے کے رس سے الکحل بنایا جاتا ہے، شہد سے الکحل بنایا جاتا ہے، آلو سے الکحل بنایا جاتا ہے، ترکاری وغیرہ سے بعض الکحل بنایا جاتا ہے۔ تو اب جو الکحل شامل ہو رہا ہے غذائی اجناس میں، دیکھا جائے گا اگر وہ الکحل کھجور یا منقی یا انگور سے بنایا گیا ہے اور وہ اگر غذائی اشیاء میں، آئس کریم میں، چاکلیٹ میں یا کسی بھی چیز میں اگر شامل ہے تو اس کو کھانا مطلقاً حرام ہے، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وہ الکحل انگور یا کھجور یا منقی سے بنائی گئی الکحل اس میں شامل ہے تو اس کو کھانا مطلقاً حرام ہے، چکھنا بھی حرام ہے، زبان پہ رکھنا بھی حرام ہے، اس میں جواز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن الکحل کی جو دوسری قسم ہے، یعنی آلو سے، اناج سے، گنے کے رس سے، شہد سے، دیگر چیزوں سے جو الکحل بنایا جا رہا ہے، وہ الکحل اگر کھانے پینے کی چیزوں میں شامل ہو تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اتنی کم مقدار میں ہے کہ اس کو کھانے سے نشہ نہیں آ رہا ہے تو اس کو کھانا مطلقاً جائز ہے، اگر اتنی مقدار میں ہے کہ اس کو کھانے سے نشہ آ رہا ہے تو پھر اس کا کھانا حرام ہوگا۔ یعنی اب آپ کو جو فارمولے میں جب آپ جا کر دیکھیں گے کہ اس میں الکحل ملائی گئی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ الکحل کون سی چیز سے بنائی گئی ہے؟ انگور، منقی اور کھجور کو چھوڑ کے دوسری چیزوں سے اگر وہ الکحل بنائی گئی ہے اور وہ چیز اگر غذائی اجناس میں شامل ہے تو اس کا کھانا جائز ہے اتنی مقدار میں کہ نشہ نہ آئے۔ نشہ آنے کی حد تک اس کو کھانا حرام ہے، نشہ آنے سے کم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ چاکلیٹ میں، کیڈبری میں، آئس کریم میں اس حد تک تو نہیں ملایا جاتا ہوگا کہ نشہ آئے، تو مطلقاً اس کا استعمال جائز ہے۔ اب یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اس پر تو فارمولے پر تو لکھا ہوا ہے کہ وہ الکحل ہے، تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سی الکحل ہے؟ لہذا اس کو حرام، اس کی حرمت کا حکم دیا جانا چاہیے۔ تو ایسا حکم دینا اس لیے آسان نہیں ہے کہ الکحل صرف انگور سے یا منقی سے یا کھجوری سے نہیں بنائی جا رہی ہے، دوسری چیزوں سے بھی بنائی جا رہی ہے۔ تو جب تک یقین سے نامعلوم ہو جائے کہ وہ الکحل انگور یا منقی یا کھجوری سے بنائی گئی ہے، اس وقت تک اس کی حرمت کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، لیکن احتیاطاً بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ہم کو کیا معلوم کہ جب دو طریقے الکحل بنانے کے ہیں تو ممکن ہے کہ اس دوسرے طریقے سے بنائی گئی ہو، واللہ عالم۔ بچنے میں، احتیاط کرنے میں بہتری ہے۔ تو اب الکحل کے استعمال کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کے جواب دو شقوں میں ہے۔ پہلی شق یہ ہے کہ غذا میں اس کو استعمال کرنے کا مسئلہ، اور اس ضمن میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر وہ انگور یا کھجور یا منقی سے تیار کی ہوئی الکحل ہے اور وہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں شامل کی گئی ہو تو اس کا استعمال مطلقاً حرام ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن مقدار کم ہے اس کی، لیکن وہ الکحل کھجور، منقی اور انگور کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے اگر بنایا گیا ہے تو ایسی صورت میں اگر کم مقدار میں ہے کہ جس کے استعمال سے نشہ نہیں آتا تو اس کو کھانا بالکل جائز ہے۔ ہاں اتنی زیادہ مقدار میں وہ کھا رہے ہیں کہ اس کو کھا کے نشہ آ رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ حرام ہوگا۔ اب اس سوال کی دوسری شق یہ ہے کہ پرفیومز میں، ڈیوڈرنٹ میں، سینیٹائزرز وغیرہ میں جو الکحل ملایا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں بھی ہم کو اب یہی دیکھنا ہے کہ انگور یا منقی یا کھجور سے بنائی ہوئی وہ الکحل ہے تو مطلقاً ناپاک ہے۔ کم زیادہ مطلب یہ کہ وہ نجس ہے، بولنا یہ ہے کہ وہ نجس ہے، مطلقاً ناپاک ہے، تو اس سے بچنے میں بہتری ہے۔ لیکن دوسری طرح کی چیزوں سے اگر وہ الکحل بنائی جا رہی ہو تو پھر اس کے حکم میں کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ پرفیومز وغیرہ میں جو الکحل ملائی جاتی ہے، جو مطلب یہ کہ پرفیومز وغیرہ میں، ڈیوڈرنٹ میں، سینیٹائزر میں، پرفیومز، عطریات وغیرہ میں جو الکحل ملایا جاتا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ وہ الکحل جسم پر یا کپڑوں پر لگانے کے بعد ٹکتا نہیں ہے، اڑ جاتا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے
کہ الکحل اگر مثلا ہاتھ پر لگایا جائے تو ہاتھ پہ باقی نہیں رہتا بلکہ وہ اڑ کر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب تک وہ بند ہے کسی شیشے میں محفوظ ہے ایئر ٹائٹ میں ہے تو بچا ہوا رہتا ہے. جب اس کو کھول دیا جائے تو الکحل اڑ جاتا ہے. یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیوڈرنٹ وغیرہ میں یا عطریات خوشبو وغیرہ میں سینیٹائزرز وغیرہ میں اگر الکحل ملایا جائے، اگر وہ انگور یا کھجور یا منقے سے تیار شدہ الکحل بھی ہو تب بھی اس کو ناجائز کہے جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ وہ باقی نہیں رہتا بلکہ جیسے اس کو کھولا جاتا ہے کپڑے پر جسم پر لگایا جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے. جب وہ اڑ کے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے استعمال میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور بہت عرصہ پہلے جامعۃ الازہر نے الکحل جن عطریات میں پرفیومز وغیرہ میں شامل ہوتا ہے اس کے جواز کا فتویٰ جامعہ ازہر سے بہت پہلے نکل چکا ہے. اس کی تفصیل یہی ہے کہ چونکہ وہ چیز رکتی بھی نہیں ہے لہذا اس قسم کے عطر وغیرہ لگا کر نماز پڑھنا جائز ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے تقویٰ کی کہ اگر کوئی بچنا چاہے تو تقویٰ کے لیے تو کوئی لمٹ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے تو شوق سے بچے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے. اگر کوئی بچنا چاہے تو بچے، یہ اور زیادہ بہتر ہے. اللہ کا نام لے کر ہم آج کے سوالات کے جوابات شامل کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیف محی الدین ارشد نے فیس بک پہ لکھا ہے، کیا والدین کے نام سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جو ابھی باحیات ہیں کیا ان کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں؟ والدین کے نام سے یا کسی بھی آدمی کے نام سے عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ایک عمرہ ایک ہی آدمی کے نام سے کیا جا سکتا ہے. جس طرح ہمارے پاس قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد تمام انبیاء اور پھر تمام اولیاء اور صالحین، جميع مومنین مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب پہنچا دیا جاتا ہے اور سب کو پورا ثواب پہنچتا ہے. عام طور پر ایصال ثواب میں جیسا فاتحہ وغیرہ دی جاتی ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ ہم ثواب پہنچاتے ہیں اور سب کو پورا ثواب پہنچتا ہے. لیکن عمرے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے. عمرے کا مسئلہ یہ ہے کہ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. والدین کے نام سے عمرے کا مطلب والد والدہ دونوں کی جانب سے ایک عمرہ تو نہیں ہو سکتا. والد کا عمرہ الگ کرنا پڑے گا، والدہ کا عمرہ الگ کرنا پڑے گا. عمرہ جو کسی کی جانب سے کیا جاتا ہے یا طواف جو کسی کی جانب سے کیا جاتا ہے، یوں ہی قربانی جو کسی کی جانب سے کی جاتی ہے، یا حج بدل کرتے ہیں کسی کی جانب سے کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے تو کسی کی جانب سے، تو ان تمام چیزوں میں اس قسم کے معاملات میں شرط یہ ہے کہ ایک عمرہ یا ایک طواف یا ایک حج یا ایک قربانی بہرحال ایک ہی آدمی کی جانب سے کی جا سکتی ہے. ماں باپ کا عمرہ اگر کرنا ہے تو ماں کی طرف سے الگ، باپ کی طرف سے الگ، دونوں کی طرف سے الگ الگ دو عمرے کرنے ہوں گے. دو کے ملا کر ایک عمرہ نہیں کیا جا سکتا. عمرہ یا طواف ایک وقت میں ایک ہی آدمی کی جانب سے کیا جا سکتا ہے. اب رہا معاملہ ہے کہ جو ابھی زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان کی جانب سے عمرہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو زندہ ہیں ان کی جانب سے نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن یہ غلط بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ والدین یا کوئی بھی رشتہ دار یا دوست احباب میں سے کوئی بھی شخص جو ابھی زندہ ہے اس کے نام سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، طواف کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ انتقال ہو چکا ہو. زندہ لوگوں کے نام سے بھی، مثلا اگر کوئی شخص عمرے کے لیے گیا ہے، حرمین شریفین حاضری نصیب ہوئی ہے، اپنے زندہ رشتہ داروں یا دوست احباب میں سے کسی زندہ آدمی کے لیے بھی عمرہ اگر وہ کرنا چاہے، صحیح بات یہی ہے، مفتہ بھی قول یہی ہے، اسی قول پہ فتویٰ ہے کہ زندہ آدمی کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ ایک عمرہ بہرحال ایک شخص کی طرف ہی سے کیا جائے. فرید النساء خادری نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ لیڈیز جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا جانماز کے سامنے ایک بکری گوشت جتنی جگہ چھوڑنا چاہیے؟ لیڈیز جب نماز پڑھتی ہیں تو جانماز کے سامنے جگہ چھوڑنے کا جو مسئلہ آپ لکھ رہی ہیں، کس واسطے وہ جگہ چھوڑنا ہے، یہ سوال ہے. یعنی دیوار کو لگا کر اگر مصلی بچھا رہے ہیں اس طرح کہ پوری جانماز جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد دیوار ہے، آپ کو سجدہ کرنے کے لیے پوری جگہ مل رہی ہے، اس کے بعد اگر دیوار ہے یا کوئی کنارہ ہے تو اس طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایک بکری کے چلنے پھرنے کے قابل کے برابر جگہ سامنے چھوڑنا ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اگر آپ اس مسئلے میں کچھ اور تفصیل چاہتی ہیں، کچھ اور پوچھنا چاہتی ہیں تو ابھی لکھیے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا بھی جواب دیں گے. جنرل تو یہ ہے کہ سامنے سے اتنی جگہ چھوڑنا ایسا کوئی ضروری تو نہیں ہے. آپ کا منشا کیا ہے، کچھ بات اگر کچھ الگ اور تفصیل آپ پوچھنا چاہتے ہیں پھر لکھیے، ہم جواب دیں گے. یاغوث کے نام سے ایگی ہے
فیس بک پہ، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے چند وقت کے لیے سرکار بندہ نواز رضی اللہ عنہ کی ولایت چھین لیے تھے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ کیا ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت کی جانب سے یہ بات طے تھی کہ سرکار بندہ نواز کے جو مراتب عالیہ ہیں وہ ایک دم بلند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ بندہ نواز سرکار کی جو ولایت ہے ڈبل ہو جائے، جتنی ولایت آپ کو حاصل تھی پروردگار عالم اس کو دگنی کر دینے کا ارادہ فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں حضور بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو بارگاہ غوثیت میں نامناسب ہو۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولایت کو ڈبل کر دینے کے لیے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، آپ کے دل میں ایک بات پیدا کی، ایک وسوسہ آپ کے دل میں پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں وقتی طور پر آپ پر کچھ خبث کی کیفیت طاری ہوئی۔ اولیاء پر دو طرح کی کیفیتیں گزرتی ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے بسط کی، یعنی سب معاملے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے خبث کی۔ اولیاء پر جو خبث کی کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ان پر کوئی کتاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کے مراتب کی بلندی کا ذریعہ بناتا ہے۔ چنانچہ سرکار بندہ نواز کے دل میں کوئی ایسی بات گزری کہ جس کے نتیجے میں آپ پر خبث کی کیفیت گزری، اور آپ نے بار بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو خطا پڑھا جاتا ہے اسی خبث کی کیفیت میں آپ نے عرض کیا تھا بارگاہ غوثیت میں، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درمان دام جزتو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سا علم یافتاب، خاطر ناشاد را کنشاد یا پیران پیر، جس کے نتیجے میں چند دن گزرنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ 40 دن تک آپ یہ پڑھتے رہے۔ پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف توجہ فرمائی، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنایت سے، تصرف سے جتنی ولایت آپ کو پہلے سے حاصل تھی اس سے ڈبل ولایت آپ کو مل گئی۔ پہلے خود آپ ولایت کے بہت اونچے مرتبے پر فائز تھے، پھر وہ دگنی کر دی گئی وہ ولایت، اور اس میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی جانب سے اہل اللہ کے لیے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اس کو اس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے جس طرح عام لوگوں کے لیے اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، وہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ در حقیقت وہ خبث کی کیفیت اس واسطے طاری ہوئی بندہ نواز سرکار پر تاکہ اللہ رب العزت آپ کی ولایت میں اور اضافہ فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک ایسی بات آپ کے قلب مبارک میں گزری جس کے نتیجے میں وقتی طور پر آپ پر خبث کی کیفیت طاری رہی۔ یہاں پر اور ایک بات عرض کر رہا ہوں، کسی ولی پر اگر خبث کی کیفیت طاری ہو تو ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آگے چل کر اور مراتب میں اضافے کے لیے ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جب خبث کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو بندہ سراپا نیاز بن جاتا ہے۔ سراپا نیاز مندی جب اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سرفرازی اس پر بے انتہا کر دی جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ در حقیقت ایک بہت بڑے بزرگ کی ولایت میں انتہائی اعلیٰ ترین مراتب کی طرف جانے کا ہے۔ اس واقعے کو بہت احتیاط کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اس سے یہ بات تو برابر ثابت ہوتی ہے کہ حضور بندہ نواز کو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب ہوا، اور سرکار بندہ نواز کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے سرفراز فرمایا، جس کے نتیجے میں آپ کی ولایت میں بے انتہا بے حد و بے حساب اضافہ ہوا۔ خواجہ بندہ نواز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غیر معمولی عقیدت تھی، جس کا ثبوت آپ کی کتاب جواہر العشاق ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 40 الہامات ہوئے تھے، ہر الہام میں اللہ تعالیٰ نے یا غوث الاعظم کہہ کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرمایا ہے۔ 40 الہامات ہیں جس کو رسالہ غوثیہ کہا جاتا ہے۔ ایک بالکل مختصر ایک پتلا سا رسالہ ہے وہ رسالۃ الغوثیہ، جس میں 40 الہامات آپ نے درج فرمائے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے بزبان فارسی ان 40 الہامات کی رسالہ غوثیہ کی انتہائی بہترین شرح فرمائی، جس کا نام آپ نے جواہر العشاق رکھا۔ یعنی حضور غوث پاک کے الہامات کی آپ نے پورا علم کا زور لگا کر، علم کے دریا بہا کر اس کی آپ نے شرح فرما کر اپنی اس وابستگی کو ظاہر فرمایا، اس عقیدت کو ظاہر فرمایا جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو تھی۔ اور یہاں پر ایک بات میں کھل کے عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں ادنا درجے کی بھی کمی کا تصور بھی کرتا ہے تو اس شخص کا اہل سنت و جماعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ قادریوں چشتیوں کا اختلاف اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، در حقیقت سنیوں اور رافضیوں کا اختلاف ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑے آستانے میں بیٹھا ہوا ہے
لیکن اگر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات و مراتب کے بارے میں اس کو شک ہے، شبہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ سلسلے کی سوچ الگ ہے، وہ سلسلے کی تعلیم الگ ہے۔ یہ سلسلوں کی تعلیمات کا ڈفرینس نہیں ہے، یہ سنیت اور رافضیت کا ڈفرینس ہے در حقیقت جو ظاہر ہو رہا ہے۔ اور سرکار بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سے رہو العزیز کو حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عقیدت رہی ہے، اس کا ثبوت آپ کی کتاب جواہر العشاق ہے، جو آپ نے الرسالۃ الغوثیہ کی شرح میں تحریر فرمائی ہے۔ اور ہمارے دکن کے علاقوں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ قادری عالیہ کے تمام صوفیہ اور سالکین اور عارفین کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سے رحم العزیز سے حد درجہ عقیدت مندی اور نیاز مندی رہی ہے، اور ضروری ہے وہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو دکن کے علاقے کی قطبیت عطا کی۔ چنانچہ سلطان اورنگزیب عالمگیر کے جیسے بادشاہ نے کہا، نیست کعبہ در دکن جز درگہ بندہ نواز، بادشاہ دین و دنیا تعبد بندہ نواز۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں، نیست کعبہ در دکن جز درگہ بندہ نواز، یعنی دکن کے علاقے میں سوائے درگاہ بندہ نواز کے اور کوئی کعبہ نہیں ہے۔ بادشاہ دین و دنیا تعبد بندہ نواز، تعبد دین اور دنیا کے بادشاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس اللہ تعالیٰ سے رحم العزیز ہے۔ جنید نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ قصیدہ غوثیہ ڈیلی کتنے بار پڑھنا چاہیے؟ آپ کی ہمت پہ ہے، اور اگر بالکل مختصر وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ اگر ہمت ہے، وقت زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کم از کم اگر پڑھنا ہے تو ایک دن میں ایک بار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو خیر ارادہ کر کے وظیفے کے طور پر پڑھنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ روزانہ کے وظیفے میں نہیں رکھے ہیں لیکن سلسلہ قادری عالیہ میں بیعت ہیں، تو روزانہ کے وظیفے میں اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ تو کم از کم ان کو قصیدہ قادریہ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو خاص طور پر اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، ہم تو شجرے کے ساتھ قصیدہ قادریہ منسلک کر کے دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم شجرہ پڑھنا چاہیے، اسی طرح قادریہ سلسلے کے طالبین کو ہفتے میں ایک مرتبہ کم از کم قصیدہ قادریہ پڑھنا چاہیے۔ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ تو پڑھنا ہی چاہیے۔ روزانہ کا وظیفہ بنا کر پڑھنا چاہتے ہیں، کم وقت کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں کم از کم ایک مرتبہ کم از کم پڑھیں۔ برہان نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ جنات جادو کا اثر ہوا ہے مجھ پر، خواب میں بلیاں، بڑا بندر آ رہے ہیں، لوگ پیچھا کر رہے ہیں، رہنمائی فرمائیے۔ خواب میں بلیاں نظر آ رہی ہیں، بڑا بندر آپ کو نظر آ رہا ہے، لوگ پیچھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، حول ہیبت کا خواب آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب واقعتاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اثرات ہی کی کیفیت ہے۔ اس کا علاج کیا کیا جائے؟ تو اثرات کا جس طرح علاج کیا جاتا ہے اس طرح کا علاج کیا جائے۔ اور پڑھنے کے لیے اگر آپ چاہیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 خل اور اس کے علاوہ دیگر وہ آیتیں جن سے اثرات کی کاٹ ہوتی ہے، وہ دعائیں کہ جن سے اثرات زائل ہوتا ہے وہ پڑھیں۔ خاص طور پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بھی کثرت سے پڑھیں اور اکثر باوضو رہیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات ملے گی۔ محمد نے فیس بک پہ لکھا ہے، میرے بیٹے کا نام محمد فرقان ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، غصہ کم ہونے کے لیے وظیفہ بتائیے۔ غصہ کم کرنے کے لیے یا اس طرح کی تیز طبیعت کو کم کرنے کے لیے جو سب سے بہترین وظیفہ ہے وہ ہے درود شریف۔ تو آپ درود شریف پڑھ کے دم کیجئے، یا کھانے پینے کی چیزوں پر درود شریف پڑھ کے دیجئے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ درود شفا 11 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے پلائیں۔ درود شفا یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ فرید النساء قادری کاظمی نے یوٹیوب پر لکھا ہے، کیا عورت خوشبو لگا سکتی ہے، لگا کر باہر جا سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مرد کو اگر خوشبو لگی تو غسل کرنا چاہیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا سکتی ہے۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ خوشبو لگا کر باہر جانا منع ہے، کیونکہ خوشبو لگا کر باہر جانے سے بے پردگی ہوتی ہے، دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس واسطے عورت جب گھر کے باہر جائے تو ہرگز خوشبو لگا کر نہ جائے، اور غیر محرم لوگوں کے سامنے جانے کی نوبت آئے، گھر کے باہر نکلنے کا موقع ہو تو خوشبو لگائے بغیر نکلے۔
جب گھر میں ہو، پردے میں ہو، غیر محرموں کے سامنے جانے کا موقع نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورتیں خوشبو لگا سکتی ہیں۔ گھر کے باہر خوشبو لگا کر نہ جائیں، کیونکہ نامحرموں کی توجہ ہوتی ہے، خوشبو سن کر لوگ متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے منع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیر مرد کو اگر خوشبو لگی تو غسل کرنا چاہیے، یہ بات البتہ غلط بات ہے، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جنید نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ قصیدہ غوثیہ کو روزانہ کتنے مرتبہ پڑھنا چاہیے، بھی عرض کیا گیا کہ 1 مرتبہ کم از کم وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ وسیم جاگیردار نے فیس بک پہ لکھا ہے کہ ایک ہندو بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا قرآن شریف میں گائے کا گوشت کھانے کا ذکر ہے؟ نمبر 2، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذبح کیا تھا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جن جن چیزوں کے کھانے کا ذکر ہے تفصیلاً تو ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کا اجمالاً ذکر ہوا، بقیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور توضیح فرمائی۔ البتہ رہا یہ کہ گائے کا گوشت کھانا قرآن مجید سے ثابت ہے گا، تو جی ہاں، قرآن مجید میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کے لیے گائے کو ذبح کیا تھا تاکہ ان مہمانوں کی ضیافت کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مہمانوں کو وہی کھلایا جاتا ہے گھروں میں جو خود کھاتے ہیں، اور ایسے بھی یہ بات مشہور بھی ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گائے کا گوشت بہت پسند تھا، تو یہ بات تو البتہ قرآن مجید میں ملتی ہے۔ البتہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شوق سے گائے کا گوشت کھایا ہو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ گائے کا دودھ البتہ آپ نے بہت شوق سے پیا ہے، یہ روایت ملتی ہے۔ گائے کا گوشت حلال ہے، طیب ہے، کھانا جائز ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذبح کیا تھا؟ تو خاص گائے کو آپ نے ذبح کیا ایسی کوئی روایت تو یاد تو نہیں ہے، لیکن البتہ جانوروں کو بطور خاص قربانی کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرمایا کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پر جب آپ تشریف لے گئے تھے، اس وقت جو آپ نے قربانی دی تھی وہ تو یاد رکھنے کے قابل قربانی ہے۔ آج بھی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، ایک دمبا ایک حاجی اپنی طرف سے بطور ذبح کے پیش کرتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں جب حج کے موقع پر تشریف لے گئے تھے تو مینا کے میدان میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، 100 اونٹ ذبح کیے تھے، جبکہ ایک حاجی ایک جانور کی قربانی کرتا ہے، جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ حج کسی عام آدمی کا حج نہیں تھا، نبیوں کے امام رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ جب سے کعبۃ اللہ شریف بنا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے حاجیوں نے حج کیا ہے، ان تمام حجوں میں جو سب سے اہم ترین حج تھا، آن دا ٹاپ آف دا لسٹ جو حج تھا، وہی حج تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ ذبح کی کیفیت یہ ملتی ہے کہ ہر اونٹ چاہتا تھا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذبح کریں۔ اونٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے کہ میں پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں، اور اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی تھی۔ روایتوں میں یہ تفصیل بھی ملتی ہے کہ 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، عمر مبارک کے سالوں کے مطابق۔ اب بقیہ جو اونٹ بچے ہوئے تھے 27 اونٹ، مطلب 63 اونٹ تو آپ نے ذبح کر دیے مطلب، اور جو 37 اونٹ بچے ہوئے تھے 37 جو اونٹ بچے ہوئے تھے، اس کے بارے میں آپ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کو حکم دیا کہ آپ ذبح کریں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی قربانی کے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، بقیہ 37 اونٹ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم نے ذبح فرمائے۔ تو اس طرح مینا کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی یادگار قربانی دی تھی، جس میں سے بعد میں 37 اونٹ آپ کے حکم پر مولا کائنات نے ذبح فرمائے، لیکن شروع کے 63 اونٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا تھا۔ محی یوٹیوب پہ لکھتے ہیں کہ جنات جادو دشمنوں سے متاثر ہوں، رہنمائی فرمائے، خواب میں بلی بڑا بندر آتا ہے اور لوگ پیچھا کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا جواب ابھی دیا گیا ہے۔ فاطمہ کے نام سے یوٹیوب پہ آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ خواب میں سفید پہنے خود کو دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ نمبر 2، بیڈ پر اگر خون کے دھبے ہوں اور نکل نہیں رہے ہوں تو کیا اس پر چادر ڈالنے کے بعد بیٹھ کر ذکر الہی کر سکتے ہیں؟ خواب میں سفید لباس پہننے کی تعبیر کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کو ہم موقوف رکھیں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سیشن میں، سیشن نمبر 38 میں اس کا جواب دیا جائے گا تعبیر نامہ دیکھنے کے بعد۔ دوسرا جو سوال ہے کہ بیڈ پر اگر خون کے دھبے ہیں اور وہ نہیں نکل رہے ہیں، بیڈ پر خون کے دھبے ہیں، مٹ نہیں رہے مطلب دھونے کے باوجود نہیں مٹ رہے ہیں، نہیں نکل رہے گا مطلب اس کا رنگ دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ مطلب اگر ہے تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ناپاک چیز کا رنگ کپڑے پہ باقی رہ جاتا ہے، اس کو 3 مرتبہ نچوڑ کر دھو دینے کے بعد بھی
اب جیسا خون کا آپ نے ذکر کیا، ایسا بس کسی بھی ناپاک چیز کا اثر اگر کسی کپڑے پر اس کا اثر مطلب اس کا رنگ سمجھیے آپ، فار ایگزامپل 3 مرتبہ نچوڑنے کے بعد بھی اگر باقی رہ گیا تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا۔ کپڑے پر خون گرا تھا، اس کو پانی میں بھگا کر خوب طاقت سے، نچوڑنے والے میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے اس نے نچوڑ دیا، پھر ایک مرتبہ پانی میں بھگو کر پھر نچوڑ دیا پوری طاقت لگا کے، پھر تیسری مرتبہ اس طرح نچوڑ دیا۔ اب اس کے بعد سوکھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہ رنگ باقی ہے، دھبا باقی ہے، تو چادر پاک ہو گئی اور اب اس پر دوسری چادر وغیرہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اس چادر پر بیٹھ کر ذکر الہی کیا جا سکتا ہے۔ عبد الوہاب نے یوٹیوب پہ لکھا ہے، کیا نماز پڑھنے کے لیے اذان سننا ضروری ہے؟ جی نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اذان سننا کوئی ضروری تو نہیں ہے، البتہ اذان ہو رہی ہو، اذان کی آواز کان میں آ رہی ہو تو اس وقت دوسرے کام موقوف کر کے اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اذان دینا سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے، لیکن اذان کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ جیسا سلام کا مسئلہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے مگر سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو اذان کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ لیکن اذان سننے کا اگر موقع ملے تو کان لگا کر اذان سننا اور اس کا جواب دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اذان نہیں سنی اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اتفاق سے اذان نہیں سنے ہیں، اب آج کل اسپیکروں میں اذان دی جا رہی ہے، اس لیے گھروں میں آوازیں آ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر اسپیکر کے بغیر مسجدوں میں اذانیں ہوں تو ہر کسی کے گھر تک آواز پہنچتی بھی نہیں، اور ضروری نہیں کہ ہر شخص نماز سے پہلے اذان کے وقت ہی مسجد میں حاضر رہ جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ جن کے گھر قریب ہیں مسجد سے وہ سن لیتے ہیں، جن کے گھر دور ہیں نہیں سنتے ہیں عام طور پر، یا کچھ بھی سبب ہو سکتا ہے۔ بہرحال نماز کے لیے اذان سننا ضروری نہیں ہے۔ فاطمہ نے یوٹیوب پہ لکھا ہے، کیا گھر کی لڑکی جو بھی اسٹوڈنٹ ہے ان کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا غلط ہے؟ جی نہیں، کوئی غلط نہیں ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے، بلکہ لڑکیوں کو تو اس طرح کے کاموں کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ جب وہ سسرال میں جائیں تو کام کرنے میں انہیں کوئی نیاپن محسوس نہ ہو اور گھریلو کام کاج کی عادت پہلے سے رہے۔ اور مزید دوسرا سوال لکھا ہے، کیا نماز کا وقت ہوتے ہی اذان سنے بغیر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اذان ہو تو جاتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان سننے کے بعد نماز پڑھی جائے، ایسا بھی اچھا ہے، لیکن اذان سے پہلے بھی اگر نماز پڑھی جائے تو اذان سننے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ البتہ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ اذان ہونے تک انتظار کریں، پھر جماعت جب مسجد میں قائم ہو تو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے۔ البتہ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، سفر پہ نکلنا ہے یا کوئی کام ہے، کسی ضروری کام سے جانا ہے، اذان ہونے تک کا وقت نہیں، اس سے پہلے نماز اگر مرد آدمی کو پڑھ لینا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مرد آدمی اپنے گھر ہی میں ٹھہرے اذان دے لے، پھر اس کے بعد اقامت کہہ لے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھ لے۔ اگر تنہا بھی ہے تو ایسا ہی کرے، یہ بہتر ہے۔ بہرحال اگر اذان سنے بغیر یا اذان کہے بغیر نماز پڑھی جائے تو وقت ہو جانے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا۔ جو لوگ وقت آنے کے بعد ابھی نماز نہیں پڑھے ہیں ان کو نماز کے لیے بلانا۔ تو اگر کوئی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد اذان سنے بغیر نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ مزید سوال لکھتی ہیں کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ کتنا انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے؟ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی پریشر محسوس نہ ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے اور اسلامی اخلاق اور آداب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پریشر پڑنے کی حد تک سختی نہیں برتنی چاہیے۔ تعلیم اور تربیت وغیرہ میں ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ بالکل اپنے آپ کو فری ماحول میں محسوس کریں اور ان پر پریشر نہ پڑے۔ چوتھا سوال یہ ہے، کیا پراؤنس کھانا جائز ہے؟ جھینگا کھانے کے بارے میں، کیا پراؤنس کھانا جائز ہے؟ کیا جھینگا کھانا جائز ہے؟ تو پراؤنس کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو مچھلی مانتے ہیں، بعض لوگ اس کو مچھلی نہیں مانتے، جھینگے کو۔ تو جن لوگوں نے مچھلی مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، اور جو لوگ مچھلی نہیں مانتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے۔ یہ اختلاف حنفیوں میں ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے علاوہ دیگر ائمہ کے مسلک میں وہ ویسے بھی جائز ہے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے واللہ عالم کہ جھینگا کھانا جائز ہے، واللہ تعالی عالم۔ محمد عمران نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ نماز میں سلام سے پہلے پھونکنا کیسا ہے؟ نہیں پھونکنا چاہیے۔ نماز میں سلام سے پہلے کوئی اضافی کام ایڈیشنل کام نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں سلام سے پہلے پھونکنے کا کیا مطلب ہے؟ بہرحال نہیں پھونکنا چاہیے۔
محمد حامد نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ کھجور منقع کو رات میں پانی میں بھگو کر صبح اس کا پانی پی سکتے ہیں، اور کیا وہ کھجور اور منقع کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، کھجور اور منقع کو اگر رات بھر پانی میں بھگو کے رکھا جائے اور صبح میں اگر اس میں نشہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں، اس کھجور اور منقع کو کھا بھی سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ صرف رات میں بھگونے سے اس میں نشہ آ جاتا ہے، واللہ عالم، اور اگر نشہ آ جائے تو پھر وہ خمر ہے۔ اگر انگور، ابھی عرض کیا گیا مسئلہ، انگور، منقع اور کھجور کی وجہ سے اگر نشہ آ جائے کسی چیز میں، وہ خمر بن جاتا ہے، مطلق ناپاک بن جاتا ہے، ایک خطرہ بھی اس کا استعمال کرنا حرام ہوتا ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے پانی میں کھجور یا منقع بھگو کر رکھنے سے اس میں نشہ تو شاید نہیں پیدا ہوتا، تو نشہ اگر پیدا نہیں ہو رہا ہے تو برابر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اشی زین کے نام سے یوٹیوب پہ یہ لکھتے ہیں کہ نظر بد کیا ہے اور کیوں ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچیں؟ نظر بد در حقیقت بری نیت ہے۔ اسلام میں کیا ہے کہ اچھی نیت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری نیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ نظر بد کیا ہے؟ نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں نظر کے پیچھے جو چھپی ہوئی نیت ہے، اس نیت کی وجہ سے نظر کا اثر ہوتا ہے۔ بری نیت ہوتی ہے، وہ کسی کو اچھی حالت میں دیکھ کر کسی کے دل میں بری نیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص اتنی اچھی حالت میں کیوں ہے، اور وہ نیت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو اسی نیت کو دل میں رکھتے ہوئے وہ شخص کسی کو دیکھتا ہے تو اس بری نیت کا اثر پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی بعض وقت بیمار پڑ جاتا ہے اور بعض وقت کچھ طرح طرح کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نظر بد ہوتی ہے، مطلب نظر لگتی ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچنے کے لیے طریقہ یہ بتایا ہے کہ سورۃ القلم کی آخری آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ خوبصورت لوگوں کو نظر لگتی ہے کبھی، چھوٹے بچوں کو تو زیادہ نظر لگتی ہے کبھی، تو بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ بطور خاص چھوٹے بچوں کو نظر زیادہ لگتی ہے، اور اس کا توڑ یہ ہے، ایک توڑ اس کا یہ ہے کہ سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائیں اور پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے نظر بد کا اثر ختم ہوتا ہے۔ اب اس سے بچیں کیسے؟ بچنا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ دوسروں کا فعل ہے، بس یہی ہے کہ سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں آپ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر زائل ہوگا۔ مجتبیٰ علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ شجرے کے پڑھنے کے تعلق سے خلاصہ کیجئے، میں مکہ شریف سے ہوں۔ شجرہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سلسلے میں بیعت کی ہے تو بوقت بیعت آپ کے شیخ سے آپ کو ایک تحریر دی جاتی ہے، اس میں نام ہوتے ہیں، آپ نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی ان کا نام، پھر آپ کو جن سے بیعت ہے انہوں نے کس سے بیعت کی ہے ان کا نام، پھر انہوں نے کس سے بیعت کی ہے ان کا نام، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک تک تمام نام لکھے ہوتے ہیں، چین ہوتی ہے وہ۔ تو بیعت کا جو شجرہ ہوتا ہے بطور عام طور پر بوقت بیعت عطا کیا جاتا ہے، تو وہ شجرہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ مکہ شریف میں ہیں اور اس مبارک مقدس ترین شہر سے آپ ہمارے اس پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسی مقدس سرزمین سے آپ نے ہم کو جوائن کیا۔ انشاءاللہ تعالی ایک سوال جو باقی رہ گیا ہے خواب کی تعبیر کے تعلق سے، اس کو آئندہ سیشن میں ہم شامل کریں گے۔ اب آج کے سیشن کے لیے ہم آخری سوال لے رہے ہیں، اب اس کے بعد آج کے سوالات کو ہم موقوف کریں گے، آئندہ جمعرات کو پھر یہ سیشن منعقد ہوگا۔ فاطمہ نے یوٹیوب پہ لکھا ہے کہ گدی پر خون سوکھا ہوا رہ گیا ہے اور تھوڑا بھی نہیں نکل رہا ہے، تو کیا جب بھی چادر ڈال کر ذکر کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب یہ جو سوال تھوڑی دیر پہلے تھا وہ چادر کی طرح ہم نے اس کا جواب دیا تھا۔ گدی پر خون لگ کر سوکھ گیا ہے تو خون تو ناپاک ہے، لہذا وہ سوکھ گیا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ، اس کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، گدی کو پاک کرنے کا طریقہ ہے کہ کھرچ کر اس کو نکال دیا جائے۔ اب وہ ایسے ہی نہیں نکل رہا ہے تو مطلب ہے کہ کاٹ کر اس کو نکال دیا جائے، اتنے حصے کو کھرچ کر نکال دیا جائے تو پھر وہ گدا پاک ہو جائے گا۔ بہرحال اب جب تک وہ گدا پاک نہیں ہے اس پر چادر وغیرہ ڈال کر البتہ آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں، کیونکہ گدا ناپاک ہے۔ جب گدے کے اوپر پاک چادر ڈال دی گئی تو اب آپ پاک چادر کے اوپر ہیں، ناپاک گدے پر نہیں ہے، لہذا اس طرح ذکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو احکام الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضیٰ وحبیبنا المجتبیٰ محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدہ
لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔